آخری فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی، کہا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ النَّاسُ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْض۔ بڑا حوض کوثر کے شوقین بیٹھے ہیں امتی بن کے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ حوض کوثر پہ میرے سامنے اصحابی میرے ساتھی پیش کیے جائیں گے۔ اور میں پہچان لوں گا۔ مومن پہچانے جائیں گے نا، پتہ ہے نا کیسے، غرم محجلین، وضو کے اعضاء چمکیں گے، ہائے ہائے، چہرہ لاٹیں مارے گا، وضو کے اعضاء ہاتھ کونیوں تک چمکیں گے، روشنیاں نکالیں گے، پاؤں بھی چمکیں گے، اور جب وضو کرتے ہوئے پاؤں دھوتے ہی نہیں ہیں وہ نہیں چمکیں گے، نہیں دھوتے نا، کالے کپڑے پہنے کہتے پاؤں کے دھونا ثابت ہی نہیں ہے، ایسے ہی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تو ہو گیا، ایک لائٹ تو فیوز ہو گئی، پاؤں والی لائٹیں تو ان کی فیوز ہو گئی۔ وضو کے اعضاء چمکیں گے، ہاتھ دھوتے ہو 5 وقت ان سے لائٹنگ ہوگی، چہرہ دھوتے ہو لائٹنگ کی طرح روشن ہوگا، چمکدار ہوگا، چہرہ نور ہوگا ہر مومن کا۔ پاؤں دھوتے ہیں پاؤں چمکیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پہچان لوں گا، یہ ہیں، یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے اصحابی ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ النَّاسُ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْض۔ اور پھر حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ اخْتَلَجُوا دُونِي، جب میں پہچان لوں گا نا، یہ اصغر صاحب ہیں، یہ اشرف صاحب ہیں، یہ عبدالغفار ہیں، یہ عبدالقہار ہیں، یہ سارے یہ پہچان لیے نبی علیہ السلام نے، یہ میرے امتی ہیں۔ اختلجوا دونی، مجھ سے دور لے جائے جائیں گے۔ یہ قادری ہیں، یہ سور وردی ہیں، یہ چشتی ہیں، پادری ہیں، یہ نیلی وردی ہیں، سرخ وردی ہیں، پیلی وردی اور کالی وردی ہیں۔ سور وردی اور سیاہ وردی یہ برابر ہی ہے۔ حتی اذا عرفتم اختلجوا دونی فاقول اصحابی، آئے ہائے ہائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے حوض کوثر پہ۔ حوض تک چلا گیا مسلمان، کیوں؟ کلمہ پڑھتا تھا نا، منکر نکیر نے چھوڑ دیا، چل جا یار خیر ہے، آگے جا کے تیرا حساب ہو جائے گا۔ جو آدمی گیٹ پہ ضد کرے تو وہ گارڈ چھوڑ دیتا ہے، چل آگے کام کو نہیں ہونا۔ جب کرنا ہی نہیں ہے تو گیٹ والے نے صحیح کہا تھا نا، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کے کاغذات پورے نہیں ہیں، اس کے ڈاکومنٹ نہیں ہے صحیح، جس کے یہ ڈاکومنٹ ہوں اس کو چھوڑنا۔ ایک آدمی کے ڈاکومنٹ کم ہے، وہ ضد کر رہا تھا، انہوں نے کہا جا، پھر وہ گیا تو آگے کام ہی نہیں ہوا، بس یہی ہوا۔ ایک آدمی کہے گا میں نے داڑھی رکھی ہے، ٹوپی رکھتا رہا ہوں، لمبا جبہ پہنتا رہا ہوں، نمازیں پڑھتا رہا ہوں، کلمہ پڑھا تھا، اور فرشتہ کہا کہ جا تنگ نہیں کر۔ اب وہ چلا گیا آگے، جب آگے حوض تک چلا گیا، اب اندازہ کریں حوض کوثر سے جام پلایا جائے گا نا، پھر جنت بھگایا جائے گا، چلو بھائی جاؤ۔ جس کو حوض مل گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب جب وہ حوض تک پہنچ گیا، اس کا مطلب ہے مسلمان تھا، مومن تھا۔ یارو غور کرو، حوض کوئی قبر میں نہیں ہے، حوض تو اس کو ملے گا جس کے لیے تقریباً جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ جس کے لیے 80% جنت کا فیصلہ ہو گیا، حوض سے جام پلایا جائے گا، نبی علیہ السلام سے سرٹیفکیٹ، وہ شفاعت ملے گی، سفارش ملے گی وہیں پہ، اور چلو بھائی جب سفارش مل گئی اگلا حساب ختم۔ سفارش تک راستہ مشکل ہے نا، شفاعت نبوی تک، شفیع المذنبین پڑھتے ہیں ہر خطبے میں، شافع محشر ہے، شفیع المذنبین ہے، گناہوں کی شفاعت کریں گے، گناہ گاروں کی، مذنب کہتے ہیں گناہ گار، گناہ گاروں کی سفارش کریں گے اور پھر بیڑا پار۔ لیکن اس سفارش سے پہلے حوض پہ جب جائیں گے، کیونکہ پیچھے تھکے ہوئے ہوں گے نا، قبر سے نکلے، حشر میں کھڑے ہوئے، پسینے سے شرابور ہیں، اب پانی تو پلا دیں، پیاس لگی ہے، اب حوض آ گئی،
یہ سفر ذرا غور کریں، یہ سفر ہے، مرنے کے بعد ایک طویل سفر ہے۔ جیسے یہ 70 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی ہم سمجھتے ہیں بڑی مشکل زندگی ہے، اب آگے دیکھو کتنی زندگی، 50,000 سال کا ایک دن ہے، یعنی اس دنیا میں جو 50,000 سال ہیں وہاں ایک دن ہوگا، یہ اتنا سفر ہوگا صحرا کا، بیابان کا، تھک چکے ہوں گے، پسینے سے شرابور، پیاس سے مر رہے ہوں گے، حوض کوثر آ جائے گی مومنوں کے لیے۔ اب حوض کوثر پہ پیش ہو گئے لائن میں، اب جام لینا ہے، جب نبی علیہ السلام نے پہچان لیا ہاں یہ بھی لے آؤ، ادھر لے آؤ، جب آگے لانے کی باری آئی افتلجوا دونی، فرشتے نے پکڑا گھسیٹ کے باہر لے گیا لائن سے۔ نبی علیہ السلام کہنے فاقول و صحابی، او یہ میرا امتی ہے۔ اب سوچیں کہاں پر نبی کے اپنی سفارش نہیں چلے گی، یہ نوٹ کرنا۔ یہ مولوی، میں اس لیے کہتا ہوں کہ مولویوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، ہم کسی اور طرف لے گئے، نمازیں پڑھے جا جنت چلے جا، یہ کہانی کہاں سے آئی ہے؟ عبادتیں کیا پچھلی امتیں نہیں کرتی تھی؟ کیا موسیٰ کو ماننے والے موسیٰ کی لائے ہوئے دین پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو جو لائے دین اس پہ اس کے امتی کام نہیں کرتے تھے؟ ایسے گمراہ کر دیا ہمیں، بس تم جو ٹھونگے مارے جاؤ، وہ یہ دین نہیں ہے۔ دین تو دو چیزوں کا نام ہے، توحید اختیار کرو، انصاف کرو۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی کہ بتاؤ دنیا کو زمین پہ ناانصافی، ظلم و بربریت نہیں کرنا، اور اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ دین تھا۔ باقی تو اس کی ایکسیسریز ہیں، لوازمات ہیں۔ اکیلی روٹی بندہ نہیں کھا سکتا جب تک سالن نہ ہو، ساتھ دہی بھی لگا لیتے، کھیرا بھی لگا لیتے، سلاد، یہ ایکسیسریز ہیں۔ اور اگر کھیرا نہیں ملا تو روٹی کھائی جائے گی، لیکن سالن نہیں ملا تو نہیں ہوگا۔ اگر توحید کے ساتھ انصاف نہیں ہے تو پھر جنت نہیں ہے۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات، یعنی اسلام سلیس دین تھا، ہم نے ایسا تکلیف بنا دی ہے سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کے حبیب کی مانو، یہ دین اسلام ہے۔ فاقول و صحابی، نبی علیہ السلام کہیں گے یہ تو میرے امتی ہے، یہ تو میرے صحابی ہے، میرے ساتھی ہیں۔ آگے سے جو کھینچ کے لے کے جائیں گے نا لائن سے، حوض کوثر کا جام نہیں پینے دیں گے، پکڑ کے واپس لے جائیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ فَيُقَالُ لِي، مجھ سے کہا جائے گا فرشتوں کی طرف سے۔ ویسے ہی جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا، آپ لیٹر لے کر گئے تو صاحب کا سیکٹری ہوتا ہے، آپ چلے گئے صاحب کے پاس، سیکٹری پیچھے سے انگلی کرتا ہے، سر اس کا یہ مسئلہ ہے، ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ ہر افسر کا ایک سیکٹری ہوتا ہے، آپ نے سیکٹری کو بریف کرنا ہے، وہ صاحب سے کام کرائے گا۔ اگر سیکٹری آپ کے معاملات میں تھوڑی سی اونچ نیچ کرے گا، آپ کا کام ریجیکٹ۔ بس یہی ہوگا حوض کوثر، این اسی طرح ہوگا، فرشتے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے، سارے مولوی اور سارے ان کے مرید اور پیر سب کھڑے ہوں گے۔ جب سارے کھڑے ہوں گے نبی علیہ السلام پہچان لیں گے، پیغمبر کائنات محبوب خدا پہچانیں گے، یہ سارے میرے امتی ہیں، پوری جگہ باہر نکالو اس کو۔ فرشتہ باہر لے کے جائے گا، نبی علیہ السلام روکیں گے، اوہ ذرا یہ میرا ماننے والا میرا ساتھی ہے۔ فَيُقَالُ لِي، مجھ سے وہ فرشتے کہیں گے۔ آئے ہائے ہائے، آئی نا جرت فرشتوں میں پھر نبی کے سامنے بولنے کی۔ ہر چیز ایسے اندھا دھند نہیں چلے گی، جیسے دنیا میں چلاتے ہو ایسے نہیں چلے گا کام وہاں پہ۔ وہاں فرشتے بھی حجت لے کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے حبیب آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ بعد میں کیا کیا ہے۔ اے حبیب خدا، آپ تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھی ہیں، لیکن آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کے اندر کیا کیا بدعتیں نکالی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کو یہاں کیا وہاں بھی غائب نہیں ہوگا۔ آئے نا داڑھ کے نیچے، وہاں بھی فرشتوں کو بتانا پڑے گا، اللہ کے حبیب آپ کو نہیں پتا انہوں نے تیرے دین کے ساتھ بعد میں کیا 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 ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے نہ یہاں غائب دیا نہ وہاں نبی کو غائب دیا۔
غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ عندہ مفاتیح الغیب، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ مفاتیح کہتے ہیں تالے اور چابیاں۔ لا تدری ما احدثوا بعدک، اے حبیب خدا آپ کو نہیں علم کہ انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا کیا ہے نہیں پتا۔ ہم نے دین کے ساتھ سارا کچھ کیا ہے سوائے ٹھیک رکھنے کے، سارے نٹ بولٹ خراب کر دیے دین اسلام کے، سارے پیچ و تاب کھول دیے ہم نے دین اسلام کے۔ جو دین مکہ میں آیا تھا، جو مدینے میں آیا تھا، وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے، خصوصاً بر صغیر والوں کے پاس، ہندوستان اور پاکستانیوں کے پاس وہ دین نہیں ہے۔ ہمارے پاس 2 شہروں سے آیا ہوا دین ہے مکہ مدینہ کے مقابل جو ہم نے نکالے تھے، ایک دیوبند اور ایک بریلی۔ اور نعرے ہم کس کے لگاتے ہیں؟ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے، ایسے ہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے جتنی کتابیں لکھی جو کہ لکھی نہیں ہیں، کسی ایک کتاب میں بھی ہمیں یہ بدعت نہیں ملتی لکھی ہو کہ میلاد منانا سنت مصطفیٰ ہے۔ بدل دیا، نکال لی نا، نئی چیز نہیں نکال۔ لا تدری ما احدثوا بعدک، تیرے بعد انہوں نے تیرے دین کے ساتھ کیا کیا ہے، اے حبیب خدا تجھے علم نہیں ہے۔ لہذا فرشتوں کو علم تھا، کس سے؟ اللہ نے دیا تھا کہ جس بندے کی یہ حرکتیں ہوں ان کو باہر نکال لیں۔ اچھا، میں نے ایک مولوی کی تقریر سنی، بڑا مزہ آیا۔ اب وہ تخلیق آدم سے شروع ہوا، اس کی پیدائش کا ذکر ہوا، اس کی پیدائش کا ذکر ہوا، اس کی پیدائش کا حتیٰ کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آیا، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا بھی پیدائش۔ الو کے پٹھے، پیدائش کا منکر کون ہے؟ ہم تو خود کہتے ہیں پیدائش ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے پیدائش ہوئی ہے، تم نہیں مانتے ہو پیدائش ہوئی ہے۔ اگر تم مانو پیدائش ہوئی ہے تو بشر مانو، تم تو بشر بھی نہیں مانتے، پیدائش بھی کہتے ہو۔ نٹ بوٹ کھول دیے نا دین کے، ایک طرف سے چڑھتے ہیں دوسری طرف سے کھلتے ہیں۔ یہ ہے دین کے ساتھ کھلواڑ جسے کہتے ہیں نا، یہ ہے دین کے ساتھ کھلواڑ۔ جو شخص نبی کو نور کہتا ہے وہ کوئی ایک مثال لا کر دے کہ جس کی پیدائش کی تاریخ اس کو معلوم ہو اس نور، اور ہمارے نبی کی پیدائش کا دن بھی معلوم ہے، بشر بھی نہیں مانتے۔ یا مانتے ہیں؟ جتنے یہ ادم مچائے ہوئے ہیں ان سے پوچھو نبی بشر ہے نور ہے؟ نور والا آیا ہے، نور والا پتہ نہیں کیا نور لے کر آیا ہے، تو نور والا آیا ہے، نور والا بشر ہے یا نہیں ہے؟ کہانی ختم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن کہتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، قرآن کہتا ہے ویسلموا تسلیما۔ اچھا، یسلموا اور تسلیمہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ سلام سلام کہہ دیا نا، سین نام آیا نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اوے تسلیم کرنا ہے تو بندے دے پترا طرح تسلیم کرو، نہیں تو ادھر جاؤ گے حوض سے بھی واپس آ جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حشر سے نکل گئے، قبر سے نکل گئے، بڑے خراما جا رہے ہیں جنت کی طرف، وہ فرشتے حوض سے بھی واپس لے آئیں گے، حوض کوثر سے بھی واپس لے آ سکتے ہیں، ہے نا یہ معاملہ۔ یہاں بھی دنیا میں بھی ہے نا، بڑا سفر کر کے بندہ جاتا ہے جاب لینے کے لیے، اینڈ ٹائم پہ اگلے کہتے ہیں تیرے پیپر پورے نہیں ہیں، اینڈ آخر میں جا کے آفر لیٹر ہی نہیں ملتا۔ ایسے ہی ہے، اور جو جاب کرنے والے ہیں ان کو یہ پیچ و تاب معلوم ہے کہ کہاں سے جا کر بندہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہوگا وہ حشر ان لوگوں کا جنہوں نے نبی کے بعد نبی کے دین میں نئی چیز نکالی، نہ یہاں شرک کا تذکرہ ہے، نہ توحید کا تذکرہ ہے، نہ کسی نماز کا، نہ روزے کا۔ یعنی جو حوض کوثر تک جائے گا وہ نمازی ہوگا، جو حوض کوثر تک جائے گا وہ روزہ دار بھی ہوگا، جو حوض کوثر تک جائے گا وہ صدقہ زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، جو حوض کوثر تک پہنچے گا وہ قرآن پڑھتا بھی ہوگا۔ لیکن حوض کوثر سے جب نبی پہچان بھی لے گا یہ میرا امتی ہے، فرشتے رب کے حکم سے اس امتی کو کھینچ کر لائن سے نکالیں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پیغمبر
پیغمبر کو آگے سے کہا جائے گا لا تدری ما احدث بعدک، اے حبیب خدا تیرے بعد انہوں نے تیرا دین بدل دیا تھا۔ نماز تو پڑھتے تھے لیکن آمین نہیں کہتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے، ساتھ میلاد بھی کرتے تھے، ولادت کو مانتے تھے، جشن مناتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ نہیں سمجھتے ہم، کیونکہ ہمارا دماغ ہی بند ہے، ہم کسی اور، ہمارا سارے کا سارا زور کھانے پینے پہ آیا ہے۔ ہمیں مولوی بھی وہ پسند ہے جس کے گھر میں بھی ختم ہو، باہر بھی ختم ہو، مولوی گلیوں میں ختم شریف تھے، ملا جیدہ ختم شریف، حلوہ شتوہ سب ختم شریف۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللہ نے قرآن میں کہا، یہ انڈیکیشن ہے، انڈیکیشن کہتے ہیں اس کو، انڈیکیٹر لگے ہوتے ہیں نا، لال بتی یہ بھی لگتی ہے، یہ جب لال بتی جلتی ہے نا تو ہمارے مؤذن صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب نماز نہیں ہوتی، وہ ٹکا وہ لگے ہوئے، وہ ایک کو میں نے کھینچ کے ہٹایا، میں نے کہا لال بتی یہ کہہ رہی ہے انسان دا بچہ تھے گڈی روک لے، تو وہ یہ اشارہ سمجھا ہے جڑا روڈ تے لگا ہے توڑنا ہے، یہ جو مسجد میں یہ لال بتی اس میں عمل کرنا ہے، اور یہ لال بتی ممنوع اوقات میں چلتی ہے کہ اس میں نماز نہیں پڑھنی، ہو پڑھے جا رہے ہیں۔ کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ کیوں شیطان کو سجدہ ہے، شیطان راضی ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ اللہ نے دین مختصر رکھا ہے اور اس کو بالمقار تھوڑا مشکل سے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، اور شیطان کو حلویات پہ لگا رکھا ہے، مٹھاس پہ لگا رکھا ہے، بڑے بڑے سبز باغ دکھاتا ہے، بڑا خوشخبریاں دیتا، وہ ہو جائے گا بس حلوہ شلوہ سب صبح شام چلے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، قسم اٹھاتا ہے تیرا رب، رب کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ چاہے تو سارے مار ہی سٹے، غصہ کر جائے تو مار دے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، سونامی آ جائے تو کہانی ختم، لیکن رب بھی قسم اٹھا رہا ہے، لیکن انسان پھر بندے کا پتر نہیں بنتا۔ اللہ کہتا ہے فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، اور تم مومن نہیں ہو، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تم نبی کے حکم پہ عامل کامل نہیں ہو جاؤ۔ نبی کیا کہتا ہے؟ عامل کامل چاہیے نا نبی کی باتوں پہ، تب تو نبی کا امتی ہوگا، بات مننے نہ تو پیو بھی کرو کاٹ چھڑ جاتے، نبی نہ کٹے گا جنت چو۔ جو اولاد باپ کی نافرمان ہو، ماں باپ کی، ان کو تو آج کل وہ لوگ حصہ بھی نہیں دیتے جائیداد میں، باہر نکال دیتے، پھر وہ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ تو پھر آگے دیکھو وہاں نبی کیسے برداشت کر لے گا جب اس کی بات ہی نہیں مانو گے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہاں کیا کہہ رہا ہے رب؟ اللہ کہہ رہا قرآن میں کہ کوئی حرج نہیں کہہ کے عمل نہیں کرتا، بھئی اس میں کوئی حرج نہیں، جس بات میں یہ بات آ جائے کہ کوئی حرج نہیں، اگر کر لیا تو کیا ہے، سمجھو وہ بات ہی غلط ہے۔ گھر بناتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں اور بہت سارے سودے کرتے ہیں، عام تو آج کل نہیں، کیلے کی پیٹی لیتے ہیں جو بھی ہے، اس میں سارے خراب ہوں تو کوئی لیتا ہے، کوئی حرج نہیں دے دے۔ آج سنیں ذرا غور سے، چھٹی ماری ہے نا، آج سنو غور سے، آخر پہ جا کے نتیجہ ملے گا۔ یہ سبزی والے بھی بیٹھے ہیں، فروٹ والے بھی بیٹھے ہیں، گھر بنانے والے معمار بھی بیٹھے ہیں، گاڑی لینے والے، گاڑی خراب ہو، انجن بیٹھا ہوا تو کوئی کہتا ہے کوئی حرج نہیں دے دے یار، کیا کہتا ہے 25 لاکھ والی گاڑی 5 لاکھ میں دے دے، ایسے ہی ہے نا، بیکار ہے، میں بناؤں گا، تیار کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، پیغمبر خدا کا فیصلہ آ جائے، پھر یہ نہیں کہنا کہ جو تو نے کیا ہے کوئی حرج نہیں،
جو کرنا ہے وہ خدا کے حکم سے کرنا ہے، نبی کے طریقے سے کرنا ہے، وَإِلَّا فَلَا، نہیں تو وہ وہاں حوض کوثر سے بھی واپس لے آئے گا۔ آج 12 ربیع الاول ہے، کتنا خوبصورت دن ہے، کتنا پیارا دن ہے۔ آج دن کیا ہے؟ جمعہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو جس دن پیدا ہوئے پیر کا دن تھا، پیر کا دن تھا، تو خوشیاں تو پیر کو منانی چاہیے، کیونکہ جس دن پیدا ہوئے دین تو وہ متبرک ہوگا نا۔ نہیں غور کرتے، جس دن نبی کی ولادت ہوئی وہ پیر کا دن تھا، جب وہ دن بدل جائے تو وہ دن مقدس نہیں رہا، تاریخ مقدس رہی۔ ایسے ہی ہے، تاریخ معتبر رہی، دن نہیں رہا، تو ایک تو نقص ہو گیا نا، ایک چیز کم ہو گئی، کامل نہ رہا، تو پھر ادھم مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ دن تو یہ نہیں ہے، پیر والے دن کریں گے مل کے، ہم بھی تمہارے ساتھ۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، یہ میں کہتا ہوں نا ایک صاحب بیان کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چوٹی کا عالم ہے، چھوٹے موٹے مولوی کو تو کوئی سوشل میڈیا پہ سنتا بھی نہیں ہے، ایسے ہی اسکرول کر دیتے، جا یار تو کوئی بڑا پگڑی نظر آئے، کوئی نام بڑا نظر آئے، کوئی فیم نظر آئے، پھر کہتے ہیں یار انہوں ویکو تو صحیح کہندہ کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میلاد منانا منع کہاں ہے؟ کہیں بھی منع نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور بات کیا کر رہا ہے؟ عید میلاد النبی، ایسے ہی کہتے ہیں، لکھا ہوا جگہ جگہ پہ عید میلاد النبی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ گئے تھے، پتہ ہے، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے یار، ہجرت ہوئی تھی، وہیں سے مسلمان مہاجر بننے شروع ہوئے، وہیں سے مہاجروں کو اپنی ہجرت کی فضیلت سمجھ آئی، ورنہ تو مائیگریشن تھی۔ وہاں سے پتہ چلا مہاجر ایک شعبہ زندگی ہے جو سب سے معتبر ہے۔ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ 2 دن لوگوں نے رکھے ہوئے چھٹی کے، جیسے آپ کے علاقے میں، آپ کے یہاں پاکستان میں 2 دن ہیں، یہ ہفتہ اور اتوار رکھا ہے، وہ بھی وفاقی لوگوں کی کاٹ دی اور صوبائی والے کرتے ہیں۔ 2 دن مدینے میں لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، خوشیاں منانے، کھیل کود، لا ولا جو بھی کرنا تھا انہوں نے کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا چکر ہے، ان سے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اتنے بھی آگے پھڑے گئے وہ جڑے کہتے ہیں نبی نو غیب دا علم سے، عندہ مفاتیح الغیب، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، مفاتیح چابیاں ہیں، جس کو چاہے دے دے۔ ان کو بلایا، جو 2 دن خوشیاں مناتے تھے ان کو بلایا، ادھر آؤ، یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا یہ زمانہ جاہلیت میں یہ کون لوگ تھے بھلا؟ مسلمان تھے، صحابی تھے، جو لوگ 2 دن خوشیاں منانے کے لیے رکھے ہوئے تھے مسلمانوں نے۔ جب نبی علیہ السلام مدینے پہنچے تو ان کو بلا کے پوچھا یہ جو تم نے خوشیاں منانے کا آج چکر چلا رکھا ہے یہ کیا ہے؟ کہا ہم زمانہ جاہلیت میں ایسے کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ مسلمان تھے نا، تو جاہلیت کر سکتا ہے نا مسلمان، تو پاک باز تو نہیں ہوتا، اس طرح تو نہیں ہوتا جو ہم کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نبی کے صحابیوں سے وہ غلطی ہوئی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں ٹیکنیکل طریقے سے بات کر رہا ہوں آج، یار لفظ سے لفظ کا جواب آتا جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے گئے، مدینے میں جو مسلمان تھے وہ 2 دن خوشیاں مناتے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنے پاس بلائے، یہ تم نے کیا چکر چلا رکھا ہے، اس کو ہمیں بھی سمجھاؤ، ہم بھی کچھ چکر چلائیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں 2 دن خوشیوں کے رکھتے تھے، لہذا وہ کام ہم کر رہے ہیں، کرکٹ کھیل لیتے ہیں، فٹ بال کھیل تھا اس زمانے میں کرکٹ،
کھیل کود کر لیتے ہیں، کبڈی کھیل لی، کشتی کر لی، نیزہ بازی کر لی، گھوڑ دوڑ کر لی۔ اچھا یہ گھوڑ دوڑ حرام نہیں ہے، کرکٹ حرام ہے، اور شیطان نے ہمیں کرکٹ پہ لگایا۔ گھوڑ دوڑ سے کوئی گھوڑے پہ بیٹھنے سے ڈرتے ہیں ہمارے بچے، گر جائیں گے۔ یہ ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے ہر بچے کی، گھوڑے پہ سواری، گھوڑ سواری۔ آئے ہائے، ٹیپو سلطان کی ہے، محمود غزنوی کی ہے، سلطان الفاتح کی، علی بن ابی طالب کی نسبت ہے، وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں گھوڑے کے نیچے سے گزرتے، گھوڑے کے نیچے سے گزرتے۔ علی تو کبھی گھوڑے کے نیچے سے نعوذ باللہ نہیں گزرے، مارنے والے نیچے سے گزرتے۔ یہ میں دین اس لیے بتاتا ہوں، میرا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، ورنہ سارے دیکھو نا، اس میں سارے رگڑے گئے نا، بریلیوں کی بھی تنقید آ گئی، شیعوں کی بھی آ گئی، دیوبندیوں کی بھی آ گئی۔ اس کا مطلب میرا کوئی مسلک نہیں، میرا کوئی فرقہ نہیں، قلعہ بند فرقہ پرست مولوی میں نہیں، میں قرآن و سنت والا مولوی ہوں۔ کیا حضرت حسین نعوذ باللہ گھوڑے کے نیچے سے گزرے تھے؟ تم کہتے ہو ہم حسینی نکلتے نیچے سے ہو۔ کیا حضرت حسین کو مارنے والوں نے گھوڑے کی لید کو متبرک جانا تھا؟ تو تم جان رہے، اس کا مطلب ہے تم پھر گئے ہو، لا تدری ما احدث بعدک، تم نے حسین کے بعد اس کے مذہب سے کیا کیا ہے یہ حسین پوچھے گا۔ تم نے علی کے بعد علی کا نام لے کر کیا 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 ہے یہ علی پوچھے گا۔ اچھا پوچھنا سب نے ہے، اگر میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر ان کے مذہب سے، ان سے مسلک سے، ان کے طریقے سے مخالفت کروں گا تو مجھ سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی پوچھے گا، یہ یاد رکھو۔ میں اپنے باپ کا نام لے کر ناجائز کروں گا، باپ بھی کل گریبان پکڑے گا، پکڑے گے نا؟ تو کیا علی نہیں پکڑیں گے، حضور نہیں پکڑیں گے، کیا صدیق نہیں پکڑیں گے کہ تم نے سچ نہیں بولا؟ جو جو جھوٹ بولے گا نام محمد رسول اللہ کا لے گا، اس کی گریبان میں کل حشر کے دن صدیق کا بھی ہاتھ ہوگا، رسول کا بھی ہاتھ ہوگا، کیونکہ نبی اور رسول صدیق و فاروق، اور جو عدل نہیں کرے گا اس کے گریبان میں فاروق کا ہاتھ ہوگا، اور فاروق کا ہاتھ بڑا بھاری ہے، پتہ ہے نا؟ فاروق کا ہاتھ جلال والا یہ صحابی ہے، یہ جتنے جج ہیں ان کے گریبانوں پہ ہاتھ جب فاروق اعظم کا کل حشر میں آئے گا، بتاؤ ان کا حشر نشر کیا ہو جائے گا؟ ہے نا گل؟ یہ بھی بات ہے، کوئی نہیں بتائے گا جی۔ جتنے ناانصافی کرنے والے ججز ہیں، جو مرضی القاب لگا لے، قاضی بن جائے یا ماضی بن جائے، کل حشر میں ان سے فاروق اعظم پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا نام لیا تھا، ہمارے آقا کا نام لیا تھا، پھر زمین پہ ناانصافی کیسے کر دی؟ ہمیں بدنام کیا، ہماری توہین کی، ہمارے عدل کی گستاخی کی، پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ مولوی تقریر کر رہا تھا، منع کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا یار کمال ہے تیری، تجھے منع ہی نظر نہیں آتی، تقدیر بھی سکڑ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تین باتیں ارشاد فرمائی، غور کرنا۔ میلاد چلتے ہیں، ابھی ہم بھی چلتے ہیں، منا لیتے ہیں، اگر آپ کو بڑا شوق ہے ہم بھی کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ، کم از کم اتنا تو دس دیو یار جہے نبی نو منتے جے انہیں کیتا ہے، جہے نبی نو من کے انہیں نال وفات پا گئے نے انہوں نے کیتا ہے۔ یار حضرت حسین اور حضرت علی کا نام لے کر جسم چھلنی کر لیتے ہو، اتنا تو بتا دو انہوں نے میلاد مصطفیٰ منائی یا انہوں نے سمجھ نہیں آئی؟ تینوں سمجھ آئی؟ کبھی سوچو، یہ جو چیز ہمیں سمجھ آئی اور ہم سے پہلو کو جو جن کے اوپر ان کی آنکھوں کے سامنے جبرائیل آتا رہا انہوں نے نہیں کی، روح ماما کدھروں کرنے لگے؟ تیرے پاس کون سی وحی آئی، کون سا نبی آیا، کون سا صحابی آیا جس نے تجھے دین بدل کے پکڑا دیا؟ اس لیے یہ میں آپ کو بتا دوں، آج موجیں جتنی مرضی کریں، میں ان میں رکاوٹ، میں کوئی ایس ایچ او نہیں لگا ہوا، یا میں روڈ کا کوئی انڈیکیٹر نہیں ہوں، اشارہ بند ہو گیا رک جاؤ بھائی، نہیں، جو مرضی کرو، لیکن نبی علیہ السلام کی فرمان کو یاد رکھو، من آوا محدثن،
جس نے بدعت کو پناہ دی یا بدعتی کا ساتھ دیا یا دین میں نئی چیز نکالنے والے کے ساتھ چلا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر جب حشر پہ نکل کے حوض پہ جاؤ گے، پھر نبی علیہ السلام پہچاننے کے باوجود ان کو جنت نہیں بھیج سکیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام وہاں پہ فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی تجھے پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے تیرے دین کے بعد کیا کیا نئے رنگ نکالے، اور دلیلیں کہاں سے لائے؟ یہ قوم نے پوچھا نہیں، سارے پکڑے جائیں گے۔ اتنی آسانی نہ تو بھی نہیں بخشیا جانا۔ جس نمازی نے اپنے مربی تربیت کرنے والے خطیب اور عالم سے سوال نہیں کیا وہ مقتدی بھی پکڑا جائے گا۔ آپ کہیں گے مولوی بڑا بھائی کھلا ڈلا ہے، آپ کو بھی پکڑو نا، ہمیں بتاؤ کہ کہاں سے دلیل لائے ہو، کہاں سے مناتے ہو، کیا کرتے ہو یار، ہم غلطی پہ ہیں تو رجوع کریں گے، اتنے تو پتھر ہم بھی نہیں ہیں، لیکن کوئی دلیل تو لا دو۔ جس نبی کو مانتے ہیں، جس نبی نے کل لواء الاسلام اٹھایا ہونا ہے، جس نبی کے پیچھے قطار میں سارے انبیاء ہوں گے، ان کی بھی امتیں ہوں گی، ہم بھی ہوں گے، اس نبی کی دلیل اگر تم نہیں لاؤ گے تو اس لائن میں نہیں جا سکو گے جہاں دوسرے بھی نبی ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، نبی علیہ السلام کے اوپر جو وحی آئی نا، کمال آئی۔ کیا فرمایا فرشتے نے؟ جبرائیل امین نے آ کر کہا اپنی امت کو بتا دو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اگر اس سے ایک بالشت بھی آگے پیچھے ہو گئے تبطلوا اعمالکم، تمہارے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ کبھی سوچا ہے یہ نمازیں برباد؟ تبطلوا اعمالکم کیا مطلب ہے؟ اعمال کا جمع کا صیغہ نہیں ہے، اور مفرد کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ مطلب جس نے دین میں اضافہ کیا یا کمی کی یا بدعت نکالی یا نئی چیز نکالی، قرآن کہتا ہے تبطلوا اعمالکم، ان کی نمازیں بھی برباد، ان کے حج بھی برباد، ان کے روزے بھی برباد، ان کی تلاوتیں بھی برباد، ان کا صدقہ زکوٰۃ بھی برباد، ان کا ہر خیر عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ جس نے دین میں کوئی نئی چیز نکالی تبطلوا اعمالکم جمع کا صیغہ ہے، اس جمع کے صیغے سے مراد ایک عمل نہیں ہے، بدعتی کے سارے نیک عمل برباد۔ ہائے ہائے، قرآن ہے یہ۔ سورہ محمد، آئے ہائے، نام بھی سورت کا کیا ہے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد میں فائنل اینڈ فنش ایک حکم آ گیا کہ جس نے اس کے دین میں کوئی نئی چیز نکالی اس کے باقی عمل بھی برباد۔ اسی ہمیں نیک سمجھی جانے ہر بدعتی نو، کیوں پگڑی وڈی ہے، جبہ لمبا ہے، مسواک جیب وچ ہے، رنگ بدلے نے، بس ٹھیک، وہ یہ نیکی دے نشان، نیکی دا نشان کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید پہ قائم رہو، زمین پہ انصاف کرو، جنتی ہو۔ بعثت نبوی دو چیزوں کی خاطر ہوئی ہے، یہ شروع میں نے جملہ کہا تھا، توحید کے لیے ہوئی ہے، انصاف کے لیے ہوئی ہے۔ جہاں انصاف نہیں رہتا وہ امتی نہیں رہتا، اور جہاں توحید نہیں ہوتی وہ مشرک بن جاتا ہے، اور مشرک جہنمی ہے پکا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ایک لاجیکل جملہ قرآن نے کہا ہے، اللہ رب العالمین نے، جو رسول نے کہہ دیا وہ کر لو، جو کر لیا وہ کر لو، وما نہاکم عنہ، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا، جو نہیں کہا وہ نہیں کرنا۔ قرآن سورہ نجم۔ تو یار اس میں کون سی شک والی بات ہے جو تم نئی بات نکال کے ثواب ملے گا؟ ہاں اگر تم عید میلاد ثواب کی نیت سے نہیں مناتے تو ایک جملہ ہر خطبے میں کہہ دیا کرو، میلاد النبی ثواب کے لیے نہیں کرتے، ہم رسم کے لیے کرتے ہیں۔ میں بھی میرے نال کھان پین کا رولا ہے، پھر کوئی اور تو ہے ہی، وہ اجر و ثواب کی بات ہے تو بتاؤ پھر وہ نبی کی دلیل سے ہوگا۔ اگر کھانا پینا اور بڑھانا چڑھانا ہے تو پھر تو سارے کرتے ہیں، ایک دکان سے دو دکانیں، دو سے چار دکانیں لوگ بناتے ہیں، پھر کرتے رہتے سب مل کے۔ لیکن نبی کا نام لے کے نبی کے حکم عدولی کرنے والا امتی نہیں رہتا۔ ان کذبا علی لیس کذب علی احد، نبی علیہ السلام نے فرمایا
جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ ایسا جھوٹ نہیں ہے جو عام آدمی پر جھوٹ باندھا جاتا ہے، وہ بڑا سنگین جھوٹ ہوتا ہے۔ فمن کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرا نام لے کر کوئی جھوٹی بات کہہ کے کہا یہ بھی سنت ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، نبی علیہ السلام فرمانے ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو نبی نے نہیں کیا وہ نبی کا نام لے کر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم نہ میں اس کا داروغہ ہوں نہ تو اس کا داروغہ ہے، اس پہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو کوئی سفارش قبول نہیں کرے سوائے نبی کی سفارش کے، اور نبی نے کہہ دیا ہے کہ جس نے میرے کیے ہوئے سے الگ کچھ کیا ثواب سمجھ کر کیا وہ میرے ساتھ وہاں نہیں جائے گا جہاں نبی جائیں گے۔ باقی تو ہمیں پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے، جو نبی کے ساتھ نہیں جائے گا وہ کہاں جائے گا۔ اللہم الف بین قلوبنا